اللہ کی قسم اگر آپ ان کی سیرتوں کو اپنا لیں دنیا اور آخرت کی سچی خوشیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ اور یہ بیان کرتے ہوئے میں کانپ رہا ہوں آج ہماری حالت کیا ہے۔ وہ جو صفحہ ہستی پہ انبیاء کے بعد افضل ترین وجود ہیں، اہل بیت اور صحابہ، یہ میں ان کی بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی ساری تاریخ میں جس خاتون ہستی سے دنیا کو سب سے زیادہ علمی نفع پہنچا ہے، ان کا نام نامی اسم گرامی ام المومنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کی روایت کردہ 2210 احادیث اگر چھوڑ دی جائیں، انہیں کتب احادیث سے نکال دیا جائے تو ہم پورا دین نہیں سیکھ سکتے۔ یہ احسان ہے ام المومنین کا امت مسلمہ پر کہ انہوں نے قرآن اور حدیث کا پیغام اس امت کو سکھایا ہے، اس امت تک پہنچایا ہے۔ جس کے دل میں ایمان کی قدر ہے، اسلام کی قدر ہے، شریعت کی قدر ہے اور نسبت رسول کا احترام ہے، وہ تو ام المومنین کا ادب کرے گا اور آپ پر سلام پڑھتا رہے گا۔ بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کا نام نامی عائشہ ہے۔ اہل لغت نے لکھا کہ اس کا معنی مطلقاً زندگی گزارنا ہے۔ بعض اہل لغت نے کہا کہ لفظ عائشہ میں خوشحالی اور بلند اقبالی کا معنی پایا جاتا ہے، اور یہ دونوں معانی آپ پر صادق آتے ہیں۔ ایک تو آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی خوشحال تھے، عرب کے ایک سردار تھے جن کی گود میں آپ نے آنکھ کھولی، اس وجہ سے یہ خوشحالی کا معنی بھی آپ پہ صادق آتا ہے۔ اور دوسرا معنی جو لفظ عائشہ میں ہے، بلند مرتبہ، بلند اقبال۔ کتنا اونچا مقدر ہے ام المومنین کا۔ آنکھ کھولی ہے تو صداقت کے صحن میں، اور جب بالغ ہوئی ہیں، نکاح ہوا ہے تو آئی ہیں نبوت کے صحن میں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں اور امام الصحابہ کی بیٹی ہیں، صداقت سے چلی ہیں اور نبوت کی خدمت تک پہنچی ہیں۔ آپ کی دونوں نسبتیں ہی انتہائی اعلیٰ اور عرفہ ہیں۔ آپ کی نسبت جو حضور کے ساتھ ہے وہ بڑی احتیاط کا تقاضا کرتی ہے، اس لیے کہ آپ کی عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام کتنا بلند ہے، کتنا عرفہ اور اعلیٰ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ آپ کے نکاح سے پہلے خواب میں فرشتے نے ایک کپڑے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ام المومنین کی تصویر دکھائی، اور ایک روایت میں ہے کہ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح عائشہ بنت صدیق کے ساتھ کر دیا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ فرشتے نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی دنیا میں بھی زوجہ ہیں اور آخرت میں بھی آپ کی رفیقہ ہیں۔ کتنا بلند مرتبہ ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ قرآن پاک میں 17 آیتیں آپ کی پاک دامنی کو بیان کر رہی ہیں۔ قرآن قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا، ام المومنین کی پاک دامنی کا ذکر منبر پہ اور محراب میں قیامت تک ہوتا رہے گا۔ تیسری خاص شان ام المومنین کو یہ حاصل ہے کہ ان کے بستر پہ وحی نازل ہوتی رہی ہے۔ ازواج مطہرات میں سے اور کسی ہماری روحانی عظیم المرتبت ماں کو یہ خصوصیت حاصل نہیں۔ کیا شان ہے حجرہ عائشہ صدیقہ کی کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین کے بستر پہ تشریف فرما ہے،
اور وہاں آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ چوتھی شان، جس طرح اللہ کریم نے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سلام بھیجا، اسی طرح حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی جبریل امین کے ذریعے اللہ کریم نے سلام بھیجا ہے۔ اور پانچویں شان آپ کی کہ ام المومنین نے حضرت جبریل امین کو دیکھا ہے، اور یہ بھی بہت بڑی شان ہے۔ چھٹی شان بہت بلند مرتبہ ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال پاک سے پہلے باقی ازواج مطہرات کے حجروں کے بجائے ام المومنین کے حجرے کو پسند فرمایا، اور وصال پاک سے پہلے آخری ایام یہاں آپ نے بسر فرمائے۔ ام المومنین کو زیادہ موقع ملا ہے حضور کی خدمت کا، حتیٰ کہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال پاک ہوا ہے تو آپ کا سر اطہر و انور و اقدس ام المومنین کی گود میں تھا۔ یہ بہت بڑی خصوصیت ہے اور شان ہے حضرت ام المومنین کی۔ میرے آقا کریم نے بتا دیا، جس نے مجھے ملنا ہے اسے عائشہ صدیقہ کے دروازے پر آنا ہوگا۔ ہزاروں فرشتے صبح و شام حجرہ عائشہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں، اور حضور نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ میں وصال تک عائشہ صدیقہ سے راضی ہوں۔ اس لیے جب حضور کا وصال پاک ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں ہوا ہے۔ آپ کی خاص شانوں میں سے ایک بلند مرتبہ شان یہ ہے کہ کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام تھے، ان میں 10 صحابہ ایسے تھے جن کا فتویٰ زیادہ چلتا تھا۔ ان 10 صحابہ میں ایک ہستی ام المومنین کی ہے، یعنی آپ مفسرہ بھی تھیں، محدثہ بھی تھیں، مجتہدہ بھی تھیں، آپ کا فتویٰ چلتا تھا، اور آپ ان 10 صحابہ میں شامل تھیں جن کا فتویٰ پورے عالم اسلام میں چلتا تھا۔ جب حضور کے نکاح میں آپ آئی ہیں تو 10 سال آپ کو حضور کی خدمت کا موقع ملا ہے، جن میں آپ نے قرآن اترتے ہوئے دیکھا ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ کون سی آیت کس موقع پر کس شان نزول پر نازل ہوئی اور اس سے کون سے مسائل مستنبط ہوتے ہیں۔ دین کے لیے قرآن، حدیث اور اس کے بعد اجماع اور قیاس، یہ 4 ادلہ ہیں، تو آپ کو ان پر عبور تھا۔ پہلی جو دین کا دلیل ہے اور ماخذ ہے قرآن پاک، تو آپ نے تو قرآن اترتے ہوئے دیکھا، اور حضور کی زوجیت میں آنے سے پہلے جو قرآن نازل ہو چکا تھا وہ بھی آپ نے حضور سے پڑھا ہے، حضور سے سیکھا ہے۔ جس ہستی پہ قرآن اتر رہا ہے ام المومنین ان سے قرآن سیکھ رہی ہیں۔ اس لیے جب مسائل پیش آتے تو ام المومنین قرآن پاک کی طرف رجوع فرماتی تھی، اور آپ قرآن پاک کو سب سے زیادہ سمجھنے والی تھی۔ اگر کوئی مشکل مقام آ جاتا تو آپ براہ راست حضور سے دریافت فرما لیتی۔ میں ایک بڑی محبت افروز اور اللہ کی رحمت کو بیان کرنے والی روایت آپ کو سنا رہا ہوں، اگر دل کے کانوں سے سنیں گے تو اللہ کی رحمت کا بیان سن کے دل میں ایمان کو جلا ملے گی۔ ام المومنین کی بارگاہ میں سوال کیا گیا۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ اگر کوئی خواتین براہ راست حضور سے سوال نہیں کر سکتی تھیں تو وہ ام المومنین سے سوال کر لیتی، اور ام المومنین پھر حضور سے پوچھ کے تو جواب دے دیتی تھی۔ عورتوں کے کئی مسائل ایسے تھے جو براہ راست حضور کی بارگاہ میں عورتیں نہیں کر سکتی تھیں تو ام المومنین سے پوچھتی، اور ام المومنین پھر ان کا جواب لے کے دیتی تھی۔ تو ایک سوال جو عورتوں کے مسائل سے تو تعلق نہیں رکھتا، لیکن یہ اس بات کا اظہار ہے کہ کچھ سوالات صحابہ براہ راست حضور سے پوچھتے ہوئے ادب کی وجہ سے ہچکچاتے تھے، تو ام المومنین جواب لے کے دیتی تھی۔
آپ سے سوال کیا گیا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 18 میں ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی توبہ قبول نہیں ہوتی، یعنی جب نزع کا وقت آ گیا، موت کا فرشتہ نظر آ گیا، وہ پروسیس شروع ہو گیا دنیا سے روانگی کا، اب کوئی توبہ کرے تو یہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ سوال کیا گیا کہ اللہ تو بڑی رحمت والا ہے، تو پھر وہ رحمت کا مضمون کہاں گیا؟ یہ سوال ام المومنین نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ بڑا رحمان ہے، وہ اپنے بندوں کے گناہ دنیا کی زندگی میں انہیں مصائب سے گزار کے بخش دیتا ہے۔ فرمایا چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی آتی ہے تو اللہ اس کے ذریعے مومن کو معافی عطا فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر مومن کوئی چیز رکھ کے بھول جائے اور اس کو تلاش کرنے میں جو دقت ہوتی ہے، یہ بھی گناہ بخشوانے کا ذریعہ ہے۔ اپنے لباس کی کسی جیب میں کوئی چیز رکھ کے مومن بھول گیا اور تھوڑی دیر کے لیے وہ تردد میں ہوتا ہے، اس جیب میں ہے، اس جیب میں ہے، تلاش کرتا ہے، تو یہ جو تھوڑی سی دقت اسے دیکھنا ہوتی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پر بھی اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے۔ اگر کوئی مومن تھا اور اس سے گناہ ہوئے لیکن وہ ان کی توبہ نہیں کر سکا، تو اللہ تعالیٰ ایسے مراحل سے گزار کے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو یہ سوال ام المومنین نے کیا۔ اسی طرح اور بہت سارے سوال آپ کو حدیث کی کتابوں میں ملیں گے کہ ام المومنین کے ذریعے دین امت تک پہنچا۔ ام المومنین قرآن سے رجوع فرماتی اور براہ راست حضور سے رجوع فرماتی۔ کچھ افراد حضور کے وصال پاک کے بعد ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں؟ تو ام المومنین نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ انہوں نے عرض کیا پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، قرآن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، تحریر ہے، حضور اس کی چلتی پھرتی تصویر ہے، یعنی آپ کی سیرت قرآن ہی کی تفسیر ہے۔ تو یہ مشہور ارشاد بھی ام المومنین کی زبان پاک سے ادا ہوا، کانا خلقہ القرآن۔ تو آپ رجوع فرماتی قرآن کی طرف اور حدیث پاک کی طرف۔ اسی لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ خود بڑے صاحب علم صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں جب کبھی صحابہ کرام کو کوئی مسئلہ سمجھنے میں دقت پیش آتی، وہ ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہوتے اور وہاں سے ان کی تشفی ہو جاتی۔ یہ تو میں نے ام المومنین کے فضائل اور ان کے علمی مقام کے حوالے سے چند ایک گزارشات پیش کی ہیں، لیکن آپ کی سیرت کیسی تھی، آپ کا اخلاق کیسا تھا، اس حوالے سے میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ آپ اس ہستی پاک کی صحبت میں رہی ہیں جو مکارم اخلاق کا مجموعہ ہے، جو معلم اخلاق ہیں، آپ ان کی خدمت و صحبت میں رہی ہیں، تو آپ پر حضور کے اخلاق کا کیسا رنگ چڑھا ہوگا۔ اس لیے ام المومنین انتہائی نرم دل، انتہائی اعلیٰ اخلاق کی مالک تھی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا بڑا شوق تھا، آپ طویل سجدے کیا کرتے تھے، آپ ایک رکعت میں کئی پارے قرآن پاک کے تلاوت فرماتی تھی، نفل نماز میں کئی پارے ایک رکعت میں تلاوت فرماتی تھی۔ دوسرا پہلو آپ کے اخلاق حسنہ کا، عورتیں عام طور پر قناعت نہیں کرتی، عام طور پر، ورنہ جو شان والی ہیں وہ تو شان والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھا، لیکن کبھی آپ کی زبان پر شکوہ نہیں آیا۔ آپ بچوں سے پیار کرتی تھی،
حسنین کریمین انہوں نے ابھی چلنا شروع کیا ہے، تو ایک دن دونوں شہزادے دوڑتے ہوئے حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ میں آئے، دوپہر کا وقت تھا، اور پوچھا نانا جان کہاں ہیں؟ حضور کے بارے میں دریافت کیا۔ حضور اس وقت باہر کسی صحابی کے گھر تشریف لے گئے تھے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور تو گھر میں تشریف فرما نہیں۔ شہزادے اسی طرح باہر دوڑنے لگے تو ام المومنین نے انہیں روک لیا، پیار کیا۔ دوپہر کا وقت تھا، دونوں شہزادوں کے سر ڈھانپے، ان کے سروں پہ رومال باندھے، اور دونوں شہزادوں کے ہاتھ میں ایک ایک درم رکھا، ایک ایک درم ہاتھ میں لے کر، سر پہ رومال لے کر دونوں شہزادے باہر دوڑے ہیں کہ آگے سے حضور تشریف لا رہے ہیں۔ حضور زمین پہ تشریف فرما ہوئے، حسنین کو اپنے کلاوے میں لے کے سینے سے لگایا، پیار کیا، اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دعا دی، جنہوں نے اتنی محبت کی ہے حضور کے نواسوں کے ساتھ۔ اور حضور کے وصال پاک کے بعد ام المومنین وہ غریب بچیوں کی شادیوں میں اپنا مال خرچ کرتی تھی، یتیموں کی پرورش میں اپنا مال خرچ کرتی تھی۔ ام المومنین کی سیرت پڑھ کے دیکھیں تو آج میری بہنوں بیٹیوں کو اشد ضرورت ہے کہ سیرت عائشہ صدیقہ کو اپنا لیں، دو جہانوں کی خوشیوں کے دروازے اللہ ان پر کھول دے گا۔ ام المومنین کو بناؤ سنگار کا شوق نہیں تھا، انتہائی سادہ لباس آپ استعمال فرماتی تھی۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج فرمایا ہے تو اس سفر حج میں ام المومنین بھی حضور کے ساتھ تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ امہات المومنین کی سواریاں اگرچہ الگ تھیں، لیکن اگر کبھی سفر کے دوران کسی صحابی کی سواری امہات المومنین یا عورتوں کی سواریوں کی طرف آ جاتی تو ام المومنین فرماتی ہیں ہم عورتیں اپنے چہرے چادر سے ڈھانپ لیتی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاں پردہ کتنا اعلیٰ تھا۔ اور یہ بیان کرتے ہوئے میں کانپ رہا ہوں، آج ہماری حالت کیا ہے؟ وہ جو صفحہ ہستی پہ انبیاء کے بعد افضل ترین وجود ہیں، اہل بیت اور صحابہ، یہ میں ان کی بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ صحابہ کی سواریاں آ گئی ہیں، امہات المومنین اور صحابیات وہ اپنے چہرے ڈھانپ لیتی ہیں چادر سے۔ یہ کون پردہ کر رہی ہیں اور کن سے پردہ کر رہی ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں ان کے عظیم تقوی کا صدقہ شرم و حیا والی تہذیب عطا فرمائے۔ ام المومنین کی سیرت کا ایک پہلو جس کی آج ہمیں بہت ضرورت ہے وہ ہے دوسروں کا دکھ محسوس کرنا اور اس کے لیے ایثار کرنا۔ آپ کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے سامنے 70,000 درہم آئے جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، اور آپ نے ایک نشست میں ہی وہ سارے درہم راہ خدا میں وقف کر دی۔ اس دن آپ کا روزہ بھی تھا، نفلی روزہ تھا، لیکن آپ نے افطاری کے لیے کچھ نہیں بچا کے رکھا، جو کچھ آیا تھا سب کچھ راہ خدا میں وقف کر دیا۔ یہ ایثار ہے۔ قرآن کہتا ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض صحبت سے اعلیٰ اخلاق مل گئے ہیں، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ اپنا نقصان کر کے بھی دوسروں کا بھلا چاہتے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے، ہماری بہنوں بیٹیوں کو چاہیے امہات المومنین اور بنات رسول کی سیرتوں کو پڑھیں، ان کے طرز زندگی کو اپنا لیں۔ اللہ کی قسم
اگر آپ ان کی سیرتوں کو اپنا لیں دنیا اور آخرت کی سچی خوشیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی، اور ان کی پاک سیرتوں کو چھوڑ کر کبھی دل کو سچی خوشی نہیں مل سکتی۔ اس دفعہ ہم ماہ رمضان جن ایام میں گزار رہے ہیں، پوری دنیا ایک عالمی خوف میں، ایک وبا میں مبتلا ہے۔ اپنا دکھ تو ہر کوئی محسوس کرتا ہے، لطف تو یہ ہے کہ دوسروں کا دکھ محسوس کریں۔ آئیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایثار کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس دفعہ عید پر ہم اپنی ذاتی خوشیوں کے اہتمام کے بجائے وہ مال جو ہم اپنے مہنگے کپڑوں پر، مہنگے جوتوں پر یا اس طرح کی قیمتی اشیاء خریدنے پر مال خرچ کریں، ہم وہ مال کیوں نہ تنگ دستوں کی مدد پہ خرچ کریں اور خود کم قیمت لباس پر ہی اس دفعہ عید منا لیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام۔